فضیل بن عیاض کہتے ہیں من عظم صاحب بدعہ فقد اعان على حدب الاسلام ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله عز وجل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن زوج کریمته بمبتدع فقد قطع رحمها۔ کہتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس کی عزت کی، اس کی ہمت افزائی کی، اس کی تکریم کی، کسی بدعتی کی کسی نے تکریم کی، تو گویا اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی، اسلام کو منہدم کرنے میں، دین کو برباد کرنے میں اس نے ساتھ دیا۔ اگر کسی نے کسی بدعتی کا ساتھ دیا تو اس کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی، اس کی عزت افزائی کی۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا قول ہے ان کا کہ کسی بدعتی کے سامنے اگر کوئی مسکرا کر اس سے ملاقات کرتا ہے تو گویا وہ اس شریعت کو ہلکا سمجھ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ بدعتی کے منہ پر مسکرانا بھی نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا چاہتے، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، بہت ہی خطرناک۔ اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی کسی بدعتی سے کر دے تو گویا اس نے رشتہ داری کاٹ دیا، اس نے رشتہ داری، قطع رحم، رشتہ داری کاٹنے کا کام کیا ہے۔ اگر کوئی بدعتی سے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع۔ کہتے ہیں کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، جس نے کسی بدعتی کے جنازے میں شرکت کی، اس کے جنازے کے پیچھے گیا، تو اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ اس وقت تک جب تک وہ جنازے میں شریک رہتا ہے، جب تک واپس نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض رہتا ہے۔ اس طرح کی سخت باتیں انہوں نے کہی ہیں، کہاں سے انہوں نے اخذ کیا ہے، استناس کیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال شیخ ربیع المدخلی رحمہ اللہ ان کے اس بعض اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیخ کے یعنی امام فضیل بن عیاض کے بعض کلام جو ہیں محل نظر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی کسی بدعتی سے مسکرا کر ملے، اس کے سامنے ہنس کر مجھ سے ملاقات کرے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ہلکا سمجھا، اس نے مذاق کیا۔ گویا اہل بدعت کے ساتھ ہنسنا بولنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کے ساتھ یہ بڑا مذاق، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے وہ اسے دعوت دینے گیا ہو اور اسے صحیح راستے پر لانے گیا ہو۔ تو مطلب یہ کہ مطلق طور پر تو ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک عام بات ہے، اگر کسی انسان کا مقصد ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ لگانا، حجت قائم کرنا ہوگا تو یہ خصوصی بات ہو گئی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسے، اس کے ساتھ انسیت بڑھاتے ہوئے، اس کی بدعت کی طرف میلان رکھتے ہوئے، اس کی تائید کرتے ہوئے، اس کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ بلا شبہ گمراہی ہے۔ یعنی اس سے جو مسکرا کر ملنے پر جو امام فضیل نے یہ بات کہی ہے، یہ اس سے دراصل یہی چیز مراد ہے کہ وہ اس کی باتوں سے گویا خوش ہے، اور اس کی جو ہے بدعتوں پر اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اس کو کچھ مشکل نہیں لگ رہا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس بدعتی کی وجہ سے سماج کے اندر جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے کچھ پریشانی ہوتی تو اسے ہنس کر نہیں ملتا، بلکہ اس کے سامنے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا، اس سے جو ہے شکایتیں کرتا۔ لیکن وہ آدمی اس کے باوجود وہ کیا کر رہا ہے، اسے ہنس کے مل رہا ہے، اسے جو گلے مل رہا ہے، اس کی پیشانی چوم رہا ہے، اس کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اسے پروموٹ کر رہا ہے، دوسرے اور جو مطلب صحیح راستے پر ہوں وہ بھی دیکھ کر کے اس کو بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر ہنسنے کا مقصد، مسکرانے کا مقصد کچھ اور ہو، اس کو پروموٹ کرنا مقصد نہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ ایک حدیث جو ہے یہاں پر شیخ ربیع نے نقل کی ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآه قال بئس اخو العشیرہ وبئس ابن العشیرہ فلما جلس انطلق تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى أحدتني فحاشا
ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت چاہیے، آپ سے ملاقات کرنے کی اس نے اجازت مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بہت ہی برا شخص ہے، فلاں قبیلے کا انسان ہے۔ تو آپ نے مطلب جو ہے اس آدمی کو دیکھ کر کے اس کی برائی کی۔ حضرت عائشہ سے یہ بات کہی تھی اور وہ آدمی دور تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے اچھے سے پیش آئے۔ پھر وہ شخص جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے اسے دیکھا تھا تو اس کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی تھیں، یعنی اس کی جو آپ نے برائی کی تھی۔ پھر جب اس سے آپ ملے تو بہت ہی خندہ پیشانی سے ملے، خوش اخلاقی سے ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا عائشہ، تم نے مجھے کب بدگو پایا، یعنی بد اخلاق کب پایا، فحش گو کب پایا؟ اللہ کے یہاں قیامت کے دن وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کے شر کے ڈر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ تو ایسے لوگ بہت ہی بدترین ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور قیامت کے دن ہوں گے بدترین مخلوق شمار کیے جائیں گے، جن کی جو ہے فحش گوئی سے، ان کی بدتمیزی سے لوگ جو ہے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ مطلب اس شخص کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو بہت ہی معمولی اور بیکار انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں سماج میں، لیکن پھر بھی لوگ اسے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی جو ہے فحش گوئی کی وجہ سے، اور اس کے جو ہے شر و فساد کی وجہ سے لوگ اسے بچتے ہیں۔ تو کہا یہ آدمی جو بہت ہی بیکار قسم کا ہے کہ لوگ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس سے دور بھاگیں اور اس کے ساتھ نہ جائیں، اس کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی کو لوگ اس کو تنہا چھوڑ دیں، اس کے پاس کوئی جائے نہ، اس کی برائی کی وجہ سے، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے، تو گویا وہ آدمی بہت ہی خراب اللہ تعالیٰ کیا۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے، وہ اپنی فحش گوئی کو ختم کرے، وہ اپنی بدتمیزی کو دیکھے۔ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آج جو ہے یہ میڈیائی دور ہے، سوشل میڈیائی دور ہے، لوگ کیسے جو ہے بدتمیزی، ان کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو ٹرول کرنا سوشل میڈیا پر، دوسروں کے خلاف ہمیشہ جو ہے فحش گوئی کرنا، بدتمیزی کرنا ان کا کام ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور ان کو کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، چھوڑ کے رکھتے ہیں، خواہ وہ کیسا بھی انسان ہو۔ تو کچھ لوگوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو یہ حدیث جو ان پر پھٹ بیٹھتی ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر شیخ ربیع نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں آدمی بدعتی کے سامنے یا کوئی برا آدمی ہو تو اس کے سامنے جو مسکرا کے مل رہا ہے تو ممکن ہے اس کا مقصد کچھ اور ہو، یعنی اس سے جو ہے ہم اس سے ہم جو ہے سختی سے نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ سختی برتیں گے اور اس کی برائی کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اور اپنی برائی میں آگے بڑھ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو برا ہے اس کو برا کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کے سامنے اس کی برائی ہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان بہت ہی برا ہے، تاکہ پہلے سمجھ میں آ جائے